آپ نے اپنے کالم میں یہ لکھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی آپ نے بات کی ہے، اور پھر بڑھتی ہوئی معاشی عدم استحکام اور کشیدگی جس کا مودی نے فائدہ اٹھایا پاکستان کے خلاف حرز سرائی کی ہے۔ اچھا، وہ اب تو پاکستان کو دھڑا دھڑ قرضہ مل گیا، پاکستان کی معاشی حالت تو بڑی بہتر ہو گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں جی، معاشی حالت کیسے بہتر ہو گئی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں دھڑا دھڑ بھی نہیں ملا، وہ دیکھیں آپ، نہیں دونوں دھڑا دھڑ بھی نہیں ملا، معاشی حالت کیا، اب یہی تو مسئلہ ہے نا۔ جی ہم ذرا دیر نہیں لگاتے، آپ خود ہی بتائیے کہ کچھ دن پہلے، بہرحال کچھ ہفتے پہلے، ہمارے وطن عزیز میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے خود ہی کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، کہ جی یہ لمحہ شکریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، کہ ہمیں بچ رہے ہیں کہ کاش ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے ہم بچ جائیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے ادھر، انہوں نے کوئی نسخے وغیرہ بتائے ہیں، چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ ہم وقتی طور پہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ لیکن یہ جو دھڑا دھڑ والی آپ نے بات کی ہے نا، یہ جو قرضہ ملا ہے ابھی ہمیں، اس کے بھی تو دیکھنا ہے نا، اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں نا، انہوں نے ساتھ آپ کے لیے کچھ سخت الفاظ نہیں تو جو ہمارے ملکوں کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے ہیں کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات درکار ہیں، اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے نا، یہ جو اسٹینڈ بائی معاہدہ ہے نا جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام پوری لگن سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمارے جو سفیر محترم ہیں، امریکہ کے سفیر مسٹر کیا نام ان کا، ڈونلڈ بروم، اور انہوں نے بھی ہمیں مبارکباد دے دی ہے کہ جی آپ، یعنی ان کا مطلب میرا خیال یہ ہوگا، اگر میں ان کے وہ زبان میں کروں کہ جی بچ گئے آپ، ڈیفالٹ نہیں ہوئے، لیکن آپ کو آپ کام کرنا ہوگا۔ تو اس طرح کی ہے وہ دھڑا دھڑ والی، وہ خوشی والی ہے، کیونکہ میرا خیال 31 کھرب ہے نا جو ابھی ہم نے دینا ہے، تو اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینا چاہیے جو ملا ہے ہمیں۔ اچھا، نہیں یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں، شہباز شریف بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے وزیر خزانہ بتا رہے ہیں جی کہ 3 ارب یہ آنا ہے، 2 ارب چین سے آنا ہے، 2 ارب سعودی آنا ہے، اور 1 ارب ڈالر آنے ہیں متحدہ عرب امارات سے، اور یہ تو مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ وہی ہوا ہے نا ہماری، اب میں اس طرح کی جب آپ باتیں ان ملکوں میں کرتے ہیں نا، تو وہ جو پڑھا لکھا گورا ہوتا ہے، میں پڑھ کی نہیں بات کر رہا، پڑھا لکھا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار دروازے جہاں جاتے ہو، دیکھیں نا، کوئی کہتا ہے کہ جی ہیلتھ کیسی ہے، اچھا جی، کوئی کہتا ہے آپ کی معاشی حالت کیسی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ہماری پہچان ہی پہلی یہ ہے کہ اچھا جی کیا لے خیریت سے آئے ہیں آپ؟ میں تو خیریت سے ہیں، ہے تو شرم والی بات، لیکن کیا کریں۔ اب سعودی عربیہ ہو، UAE ہو، چائنا ہو، وہ مجبوراً وہ دیں گے، کیونکہ ہم ان کو برادر ملک بھی کہتے ہیں، بھائی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، میرا نہیں خیال وہ زیادہ اس کو ایکسیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، خواجہ آصف نے آپ لوگوں کے بارے میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جس طرح کہا تھا کہ یہ مردے دفنانے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں، خواجہ آصف نے ایک پرنسپل کے بارے میں بھی ایسی ہی کوئی نازیبہ بات کی تھی، اس سے معافی مانگ لی، اور اپنے ابے کے حوالے سے بھی انہوں نے معافی مانگ لی کہ میرے ابے نے غلطی کی تھی، خواجہ محمد آصف نے، جو انہوں نے ایک آمر کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصی طور پر مغرب میں جو ہیں، وہ بے شرم ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال بالکل درست ہے، اور یہ سوال ایسا ہے جس کا کام ابھی عوان صاحب ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے ہوگا بھی نہیں اتنی جلدی۔ آپ دیکھیں نا، آپ یہ لفظ جو بے شرم ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک عام میرے جیسا جس کو نہیں علم اتنا، اور ایک وزیر، اور ایک جس کو ہم وہ کہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ ہی کہتے ہیں نا، چلیں قومی اسمبلی ہے جو یہاں سے ہم نے لی ہوئی ہے، جمہوریت یہاں سے ان کی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، بے شرم، دفنانا، چلے آنا، کسی کو نقصان دے دینا، یہ ایک لیول پہ اچھے لگتے ہیں۔ یعنی میں اور آپ اگر بازاری زبان استعمال کریں گے تو وہ یہ ہے کہ ہم منڈی میں سودا خرید رہے ہیں، آپ توری بھنڈی خرید رہے ہیں، میں کھیرے خرید رہا ہوں، یہ نہیں ہے معاملہ۔ انہوں نے ایک عرصہ اپنے والد محترم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے والد کو، ان کے غالباً نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ گزارا ہے کہ جی میں بھی مسلم لیگ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ ان کی خوبی ہے، میں تو نہیں
لفظ وہ بول رہا جو وہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی. انہوں نے آج تک مسلم لیگ نہیں چھوڑی تو یہ ان کی خوبی ہے جی. یہ ان کا ایک ظرف ہے, میں یہ لفظ استعمال کروں گا. جی. اب جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری اسمبلی میں چونکہ آج تک گیا ہی نہیں, میری اوقات ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ پاؤں, ویسے ہی کسی گیلری تک بھی, وہ جب بولتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہوتا ہے کہ جی آج جو میں بات کروں گا نا وہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ہی ہوگی بس. اچھا جی. اور جو مجھے جی چاہے میں آنے دیں, میں کرتا جاتا ہوں. وہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی بندش نہیں ہوتی. اب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں جی. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کو کچھ بات کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو پکڑنے نہیں آ جاتا وہاں کہ یہ کیا کہتی ہے. اب یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا دیا بے شرم اور دفنانے کے لیے آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے پوچھ کے تو ہم لوگ یہاں آئے نہیں ہیں, یا انہوں نے مدد کی تھی, یا انہوں نے بھی IMF کی طرح ہمیں کچھ 3 ملین 2 ملین دیا تھا کہ جی جاؤ کماؤ اور واپس آ جاؤ. ہاں جی. یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت اور حالات کے مطابق جس طرح کے اب حالات ہونے لگے ہیں اور جیسے کہ پر ویک یا پر منتھ لوگ بیچارے کسی, اب دیکھیں نا وہ کشتی کا حادثہ ہو گیا, اس کے علاوہ ہو رہا ہے. آپ اٹلی آ جائیں, آپ ادھر سویڈن میں آ جائیں, سارے آ جائیں, آسٹریلیا میں آ جائیں, اسپینش میں آ جائیں. یہ بات نہیں تھی, بات ان سے وہ غلط ہو گئی ہے. اب اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ زبان پھسل گئی, آپ نے خود ہی فرما دیا کہ جی وہ ایک میرا چانسلر تھے, وائس چانسلر, ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے, اور بھی وہ عموماً اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں. چونکہ میرا اور ان کا تعلق شہر اقبال سے ہے, ان کے شہر سے نہیں, اقبال کے شہر سے. اور وہ اب وہ ان کو پتہ ہے کہ میں ہی میں تو میری تو میں نے اپنے کالم بھی وہ کہا تھا کہ میری ان سے باضابطہ کوئی ملاقات نہیں. ہاں میرے دوست ہیں جن کے وہ بہت قریب ہیں جی, تو وہ ان سے بھی اگلے روز وہ بات ہوئی تھی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا. اچھا جی. کہ خواجہ صاحب کو جب اسمبلی میں, یہ میں آستہ تھوڑے لفظ بولوں گا تاکہ جلدی نہ ہو جائے اس میں, خواجہ صاحب کو اسمبلی اجلاسوں میں یا اسمبلی کی بلڈنگ میں جب ہوتے ہیں تو ان کو انتہائی محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے. اب وہ تو اتنی بات کہہ کے تو ختم ہو گئے نا کہ دفنانے آتے ہیں یا بے شرم ہیں. اب یہ جہاں میں صرف UK کی بات کرتا ہوں, وہ آتے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے, ان کے ماشاءاللہ روابط ہیں ادھر مینچسٹر وغیرہ, لیکن اب جو انہوں نے کہہ دیا ہے کسی محفل میں جائیں, میں آج ہی بتا دیتا ہوں آپ کو, 2 دن پہلے ایک ہماری میٹنگ تھی ہماری لوکل ممبر آف پارلیمنٹ, تو وہاں ایک بندے دوسرے نے بات یہ کر دی گورے نے کہ یار وہ سنا ہے تم لوگ جو ہے تم تو یہ کیا ہے تمہارے تو اپنا ادھر ہمیں کہتے ہو جی ہمارے پہ وہ لٹھ لے کے چڑھے رہتے ہو, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اسلاموفوبیا فلاں. تو آپ کے وہاں کیا ہوتا ہے جی جو آپ کو جس کو آپ رکن ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہماری تو چلو جو ادھر ہوتی ہے ہم تو رہتے ہیں, لیکن اس طرح کی اگر جب آپ اپنے وطن عزیز سے اس رکن اسمبلی یا کوئی بھی وزیر جو ہے وہ کہے تو اس کا دکھ ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے, اب میں ان کو نہیں یہ کہتا کہ جی وہ معذرت خواہ رویہ اختیار کریں, کیونکہ وہ ایک دفعہ نہیں کر چکے, وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اب وہ ہے کہ ان پہ ہے یہ کہ وہ بھی گریٹ ہیں ماشاءاللہ, اور وہ اب بھی سوچیں کہ جو انہوں نے کہا کس طرح حوالے سے انہوں نے کہا. ہاں جی. اچھا, آپ نے کہا کہ پہلے بھی کر چکے ہیں, اس کا مطلب یہ پنجابی میں کہتے ہیں چیہے چڑھ گئے ہیں پھر وہ پنجابی سے فرق, اور انہوں نے مجھے سب تو اچھی گل یہ لگتی ہے کہ وہ بائلنگول نے, وہ کی کرتے ہوندے نے جدو انگریزی اور اردو چلی جائے تو پھر وہ بعد پنجابی آسان لہجے سمجھاتے ہیں. وہی میرا مطلب انہوں نے ہے کہ میں آخ دیتا جی. ہاں جی ٹھیک ہے.